دیکھیے پاکستان کی جو ایک فکسیشن ہے، میں کہوں گا یہ جیسے کہ سگمنڈ فرائڈ کا جو ہے، جو سائیکالوجسٹ ہے، انہوں نے کہا تھا ایک فکسیشن ہو جاتی ہے کسی کی. پاکستان کو کشمیر کے ساتھ ایک فکسیشن ہے. وہ ہمیشہ یہ چاہتا رہا کہ جی کیونکہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ تھا تو یہ میرے پاس آنا چاہیے تھا. بٹ وہ بھول جاتا ہے کہ جب انڈیپینڈنس ایکٹ کا جو ایک پروادھان تھا اس کے اندر، اس میں یہ تھا کہ جو مہاراجا تھا پرنسلی اسٹیٹس کے، 526 پرنسلی اسٹیٹس کے، ان کے پاس میں وہ اختیار تھے کہ وہ کہاں یا تو ہندوستان کے ڈومینین میں آئیں یا وہ پاکستان کے ڈومینین میں جائیں. تو مہاراجا ہری سنگھ جو تھے انہوں نے جو ہے ہندوستان کے ساتھ ولے کیا. تو یہ جو ہے یہ ان کے گلے میں نہیں ہوتا ہے، نہ ان کے دماغ اور ان کے ذہن میں یہ ٹالریٹ کر سکتے ہیں اس کو کہ یہ جی پاکستان کے پاس نہیں آیا جموں کشمیر اسٹیٹ، یہ ہندوستان کے پاس چلا گیا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 47 سے لے کر کرگل یدھ تک یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں، یدھ کرتے رہے ہیں. انہوں نے اتنے یدھ کیے ہیں کہ بھائی یہ جو جگہ ہے اس کو ہتھیا لیں. اس کے بعد میں پھر جب جنرل ضیاء الحق نے دیکھا کہ بھائی یہ تو نہیں چل رہا کچھ بھی، تو اس نے ایک شروع کر دیا آپریشن ٹوپیک 90 کے دشک سے. اور وہ 90 کے دشک سے آپ دیکھیے آرم ٹیررزم جو ہے، آرم ملیٹنسی جو ہے، وہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے شروع کرائی. اور اس امید سے کہ جو لوگ ہیں کشمیر گھاٹی کے وہ ایک آرمڈ ریبیلین میں کھڑے ہو جائیں گے اور ساتھ میں وہ آ جائیں گے، جی کہیں گے نہیں جی ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. پر وہ ہوا نہیں. 5 اگست 2019 کو جب بھارت کی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 370 ابوروگیٹ کر دیا اور اس کے بعد میں اس اسٹیٹ کو پورا کا پورا انٹیگریٹ کر لیا ہندوستان کے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ میں ایک جو اپنا اس کو 2 یونین ٹیریٹریز میں بانٹ دیا، وہ بھی پاکستان کو نہیں آ رہا. بھائی یہ انٹرنل میٹر ہے انڈیا کا، یہ پاکستان کا میٹر نہیں ہے. کل کو بلوچستان جو ہے ادھر، اگر بلوچستان کو یا پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کے جو ہیں جو دوسرے علاقے جو ہیں، جو پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر، تو جموں کشمیر کا علاقہ جو پاکستان نے ہتھیایا ہوا ہے، پر دوسرے علاقے جو ہے پاکستان کے، اگر پاکستان کل اس کے اندر کچھ بدلاؤ چاہتا ہے کرنے کو، تو اس میں ہندوستان یا کسی اور باقی کسی کنٹری کا کوئی ہستیپ ہونا نہیں چاہیے. پر پاکستان کو جو فکسیشن ہے جموں کشمیر کے ساتھ میں، وہ ان کی نہیں جاتی. اور وہ ایک اور ریزن ہے اس کے پیچھے، وہ ریزن یہ ہے کہ 75 سال سے جو بھی حکومت ہے، اور حکومت کے اندر اسپیشلی آپ کو پتا ہے پاکستان تو فوج کے ذریعے چلتا ہے، فوج کی حکومت چلتی ہے وہاں پہ. سویلین گورنمنٹ جو بھی ہو وہ صرف پپٹ ہوتے ہیں، کٹ پتلی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں. تو فوج نے جو ہے پاکستان کا سرمایہ، پاکستان کا جتنا جو جی ڈی پی کا اس کے اندر جو ہے 50 سے 60% جو ہے ہر سال وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. ان کے آپ دیکھیے جنرل جو ہے وہ دے میڈل لگا کے ان کے بینک اکاؤنٹ، جیسے جو جنرل بنتا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ جاتا ہے، بلینز آف پاکستانی روپی ڈالرز آ جاتے ہیں اس کے پاس میں. تو وہ آپ نے ابھی دیکھا باجوہ صاحب جب ریٹائر، جیسے ہی انہوں نے ٹیک اوور کیا یا اس کے بعد ریٹائر ہوئے، کس حساب سے ادھر ہاکار مچ گیا کہ جناب ان کے اکاؤنٹ میں، ان کی ماتا کے اکاؤنٹ میں، ان کی جو بہو کے اکاؤنٹ میں ایک دم کیسے پیسے آ گئے سارے. تو یہ جو چیز ہے یہ پاکستان فوج نے کیا ہوا ہے، اور اپنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ بھائی کشمیر بنے گا پاکستان. اب جو ہے وہ سارا کچھ ہاتھ سے نکل گیا جب آرٹیکل 370 چلا گیا، جو ایک لاسٹ ایک چیز تھی جو اختیار دیا ہوا تھا ہندوستان گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوشن کے اندر کی، آرٹیکل 370 جموں کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا، وہ بھی جب چلا گیا تو پھر پاکستان کی بغلاٹ اور ہو گئی. اب نہ وہ آرم ٹیررزم ان پہ کام آیا، نہ وہ لڑائیاں کام آئی، اور نہ ہی اب جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کام آئے گا. اب جو لوگ ہیں وہ جو ہیں پاکستان فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا جب عمران خان جو پرائم منسٹر تھے، ان کو جب انہوں نے جو ان کو سزا ملی اس دن، تو کس حساب سے فوج کے خلاف، اور فوج کے کور کمانڈر کے گھر جلا دیے انہوں نے، جو ان کے ایئر بیس تھے اس کے اندر جہاز جلا دیے انہوں نے، ان کے آرمی کے کنٹونمنٹ کے اندر گھس گئے لوگ انہوں نے. اور پی او جے کے جو پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر ہے، وہاں تو لوگ کھلے عام جو ہے جو مظاہرے کر رہے ہیں، جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی فوج کی وردی میں دہشت گرد ہے. تو یہ جو چیز ہے اب جو آ گیا ہے پاکستان عوام کے اندر، وہ سمجھ گئے ہیں کہ 75 سال سے بیوقوف بنایا ہوا ہے ان کو پاکستان فوج نے، آئی ایس آئی نے، اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس نے. اب پاکستان کے جو عوام ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جی ہمیں کشمیر سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، کشمیر وہ زیادہ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں،
ان کے پاس پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے, سڑکیں ہیں, اسکول ہیں, کالج ہیں, ان کے بچے جو ہیں پڑھ لکھ رہے ہیں. ہمارے ادھر کیا ہے, غربت ہے, یہاں پہ کھانے کے لیے نہیں ہے, نوکری نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے جو ایک آٹے کی بوری لینے کے لیے آپ دیکھیں کس حساب سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے لے رہے ہیں, وہاں اسٹیمپیڈ کر رہے ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں, کچلے جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں چاہیے کہ یہ آپ جو ہے ہمارا جو دیش ہے اس کو بھارت کی طرح ایک اتسو دیش کیجئے. آپ ان کے میڈیا چینل دیکھ لیجئے, ہر ایک کے اوپر ان کی کرکری ہو رہی ہے. پر پاکستان ISI اور پاکستان فوج یہ جو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے اس میں لگا ہوا ہے. کیا انہوں نے کوئی سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو انہوں نے جو ہے اس کا ایک منٹ ہولڈ کر دیں, ایک منٹ. سوشل میڈیا بریگیڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے, دیکھیے اسپیشلی جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. جو اب جو ہے اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سارا کچھ نہیں چل رہا تو اب جو سوشل میڈیا کے اوپر ISI اور پاکستان فوج نے یہ ایک سوشل میڈیا کا جو ذریعہ ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا ہے, اور اس کے اندر پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کے حساب سے کرے جا رہے ہیں. اور بار بار آپ دیکھیں جب بھی یہ ہمارا جو 5 اگست 2019 جو 5 اگست جب آتا ہے, جو اب 19 کا جو تو اب وہ کچھ کر نہیں سکتے, پر آگے کا جب بھی اس کے آس پاس کی جو تاریخیں ہیں اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ بھارت نے یہ کیا, بھارت میں ایسا ہو رہا ہے, کشمیر یہ جو ہے ان کے عوام کے جو ہے کچلے جا رہے ہیں, ان کے پاس اختیار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب یہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے کہ بھائی ابھی G20 ہوا, اس کی پوری 340 کے سے زیادہ ڈیلیگیٹس جو تھے ساری دنیا کے آئے ہوئے تھے کشمیر کے اندر, سری نگر کے اندر وہ آئے, دیکھے انہوں نے, لداخ بھی گئے, اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ عوام تو ہے بڑا خوشگوار ہے, اس کے ساتھ میں اس کو سب چیزیں مل رہی ہیں, نماز پڑھی جا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. تو پاکستان کا پروپیگنڈا پتہ نہیں ان کو کیا ہے. تو یہ جو چیز ہے اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کیونکہ آرم ٹیررزم جو ہے وہ ختم ہو گیا, لڑائیاں ہیں اس میں ہار گئے ہیں وہ. اب اس کے بعد میں ابھی سوشل میڈیا رہ گیا کہ کہتے ہیں اب سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہم شروع کریں تاکہ کچھ لوگ جو ہیں, جیسے گوبلز نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک جھوٹ کو 1,00,000 بار بولو گے تو کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ سچ ہے. تو یہ اسی اب فطرت میں ہے کہ کئی دنیا والے سوچیں گے کہ شاید سچ ہے. آپ دیکھیے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہے وہاں پہ یہ پورا ریجیکٹ ہو گیا. یہ کوشش تھی ان کی کہ آرٹیکل 370 کے خلاف جو ہے وہاں پہ جو ایک اس کا جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا جائے وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, اور باقی جو کنٹریز ہیں اسلامک کنٹریز ہیں انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا اس کو. تو یہ جو چیز ہے اس کی فرسٹریشن میں آ کے اب یہ سوشل میڈیا کے چینلوں میں بیٹھے ہوئے بس وہیں بیٹھ کے بس وہ کرتے رہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ بھائی وہ بات وہ ہے نا جیسے کہ اپنی شکل دیکھی شیشے کے اندر تو خوش ہو گئے, ہاں جی ہم بہت اچھے ہیں. تو وہی حال ہے ان کا پاکستان کا کہ یہ ISI اور اس کی فوج کا کہ وہ یہ سوچ کے ٹھیک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی ہم سوشل میڈیا کے اوپر بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو یہ جو ہے دنیا جو ہے وہ یہ مان جائے گی اس کو. پاکستان یہ بھول گیا ہے کہ دنیا چھوڑ کے پاکستان کے لوگ نہیں ماننے والے اب اس کو. اب ان کو یہ اب ایک ان کو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو کیسے کنونس کرائیں. اور اس میں جو ایمبیسی بھی شامل ہے, پاکستان کی جو ایمبیسی ہے اور یہ جو کھاڑی کے دیش ہے اس میں کافی یہ چلاتے ہیں, اس طریقے کا پروپیگنڈا ہے اور فیک اکاؤنٹس بنائے ہیں. دیکھیے پاکستان ISI تو اس میں مانی گئی ہے کہ اس کے فیک اکاؤنٹس انہوں نے درجنوں چھوڑ کے میں کہوں گا ہزاروں بنائے ہوئے ہیں. ہندوستان کے اندر بھی کشمیر گھاٹی کے اندر بھی یہ جو فیک اکاؤنٹ ہیں, یہ گروپس ہیں وہ بھی چل رہے. پیچھے پتہ لگا تھا کہ ISI جو ہے وہ جو بچے ہیں اسکول کے, آرمی اسکول کے بچے ہیں ان کو وہاں پہ وہ کنٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس اکاؤنٹ کو جوائن کریے, یہ آپ کے ٹیچر نے بنایا ہے سارا. تو یہ جو فیک اکاؤنٹس کا جو سسٹم ہے یہ پاکستان کا ISI کا جو ہے یہ شروع سے چل رہا ہے, کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. اب ان کے پاس جو ہے دیکھیے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے ویسٹرن کنٹریز میں تو لوگ مانیں گے نہیں کیونکہ ان کو پتہ اصلیت کیا ہے. تو یہ جو ہے جو کھاڑی کے دیش میں ہے جو ان پڑھ لوگ ہیں وہاں پہ ان کو یہ ہیش ٹیگ کر کے بھیجتے رہتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاں جی یہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے سچ ہو. پر جب ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے جو کھاڑی کے دیش کے جو حکمران ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو سارے جو بزنس مین ہیں ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کا پروپیگنڈا ہے, وہ تو اس کے اوپر کوئی توجہ دیتے نہیں ہیں. صرف جو وہ
جو لیبر کلاس ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہاں جی اچھا یہ ہو رہا ہے ادھر جو ہے اتنے جو کشمیر کے اندر جی لوگوں کو جی وہاں پہ یہ اتنے اتیاچار ہو رہے ہیں ان کے اوپر. پر جب آپ دیکھیں جب بھی کوئی آتا ہے وہاں سے کشمیر کے اندر جاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے, جب ہندوستان کے اندر آتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو یہاں پہ اتنے اختیار ہیں تو یہ پروپیگنڈا کس بات کا. تو یہ جو چیز ہے یہ پاکستان جو ہے یہ کیونکہ میں نے بتایا جیسے کہ کیونکہ جموں کشمیر جو ہے ہندوستان کے ساتھ ولے کر لیا اس نے مہاراجا نے, وہ آج تک پاکستان کے گلے نہیں اترا اور نہ ہی وہ اترے گا. اور میرے کو لگتا ہے کہ پاکستان اسی آگ کے اندر جھلس جائے گا جیسے ابھی جھلس رہا ہے.